برادران ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس عرس پاک عرس رضوی آ چکا ہے، اور ساری دنیا میں حضور اعلیٰ حضرت کے ذکر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ساری دنیا میں حضور اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے، حضور اعلیٰ حضرت سے پیار کرنے والے، حضور اعلیٰ حضرت سے عشق کرنے والے آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج ساری دنیا رضا رضا کی صدائیں بلند کر رہی ہے، آج ساری دنیا رضا رضا کے نعرے لگا رہی ہے، آج ساری دنیا عشق محبت اعلیٰ حضرت کے نعرے لگا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت کو آج ساری دنیا جان رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے کہ ساری دنیا اعلیٰ حضرت کو مان رہی ہے؟ جب عرس رضوی آتا ہے اس کے علاوہ بھی ساری دنیا اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا جہاں جہاں نبی کریم کے ماننے والے موجود ہیں، جہاں جہاں خدا کی خدائی موجود ہے، جہاں جہاں مصطفیٰ کریم کے چاہنے والے ہیں، وہاں الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، وہاں الحمدللہ سنی رضوی حنفی موجود ہیں۔ آج ساری دنیا اعلیٰ حضرت کا ذکر کیوں کر رہی ہے؟ آج ساری دنیا اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہہ رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو بتاتا ہوا چلوں، آپ بھی نبی سے عشق کرتے ہو، اعلیٰ حضرت بھی نبی سے محبت کیا کرتے تھے۔ آج میں بھی دعویٰ کرتا ہوں نبی سے عشق کرنے کا، آپ بھی دعویٰ کرتے ہو نبی سے عشق کرنے کا۔ دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، سب دعویٰ کرتے ہیں نبی سے محبت کرنے کا، نبی سے پیار کرنے کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن پیارے، آج ہم نمازیں پڑھنے جائیں، آج ہم روزے رکھیں، آج ہم اگر فجر کی نماز پڑھیں، ظہر کی نماز پڑھیں، عصر و مغرب و عشاء کی نماز پڑھیں، ہم دعا کرتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ہم رات و دن دعا کرتے ہیں مولا مدینہ دکھا، ہم رات و دن دعا کرتے ہیں مولا گنبد خضرا دکھا، ہم رات و دن دعا کرتے ہیں مولا کریم اپنے رسول کا روزہ دکھا۔ لیکن چلو احمد رضا کی بارگاہ میں عرس رضوی آ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ چلو احمد رضا کی بارگاہ میں، چلو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں۔ اعلیٰ حضرت کے عشق کا کیا عالم ہے، اعلیٰ حضرت کے پیار کا کیا عالم ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت کا کیا عالم ہے، اعلیٰ حضرت کتنی محبت نبی سے کرتے ہیں، کتنا پیار نبی سے کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک عام عاشق رسول کا یہ عالم ہے، ہمارا یہ عالم کہ ہم دعا کرتے ہیں مولا مدینہ دکھا، ہم دعا کرتے ہیں مولا طیبہ دکھا، ہم دعا کرتے ہیں مولا گنبد خضرا دکھا۔ لیکن واہ احمد رضا تیری شان کیا شان ہے، واہ اعلیٰ حضرت تیری شان کیا شان ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی دعا کرتے ہیں مولا مدینہ دکھا، مولا گنبد خضرا دکھا، مولا اپنے رسول کا روزہ دکھا، مولا شمس الضحیٰ کا روزہ دکھا، مولا شمس الضحیٰ کا روزہ دکھا، مولا بدر الدجا کا روزہ دکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول ہوتی ہے، ہم گنبد خضرا دیکھنے جاتے ہیں۔ لیکن آج کے لوگوں کا کیا عالم ہے، وہ گنبد خضرا دیکھنے کم، وہاں کے نظارے دیکھنے زیادہ جاتے ہیں۔ کوئی گھومنے کی شکل میں جاتا ہے، کوئی تفریح کرنے کے لیے جاتا ہے۔ لیکن واہ احمد رضا تیری عظمتوں پر قربان، واہ احمد رضا تیرے عشق پر قربان، واہ احمد رضا تیری محبت پر قربان۔ احمد رضا جب مدینے پہنچا، گنبد خضرا سامنے ہے، اللہ اللہ احمد و محمود کا روزہ سامنے ہے، سراج و بشیر کا روزہ سامنے ہے، نذیر کا روزہ سامنے ہے، ہادم و مہدم کا روزہ سامنے ہے۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ مختار نور حجت برہان التحی آمن صادق مصدق ناطق ہاشمی تہامی اعجازی ترازی حریص رؤوف رحیم یتیم غنی جواد فتاح منقی امام بار شاف متوسط سابق مقتصد رحمت محلل محرم عامر ناہ شکور قریب عاقب فاتح خاتم حاشر ماہن داع رسول نبی طہ یاسین مزمل مدثر شفیع ناصر منصور قائم حافظ شہید عادل حکیم مؤمن مطیع مذکر واعظ صاحب مکی مدنی عربی قریشی مدرج امی عزیز عالم طیب طاہر مطہر خطیب فصیح سید مہدی حق مبین اول آخر ظاہر باطن منیب مجیب مبلغ تاسع حامیم حسیب اولا کا روزہ سامنے ہے، اللہ 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 کے رسول کا روزہ سامنے ہے، شمس الضحیٰ کا روزہ سامنے ہے، بدر الدجا کا روزہ سامنے ہے۔ جب اعلیٰ حضرت مدینہ پہنچے، گنبد خضرا سامنے ہے۔ ایک عاشق رسول کی تمنا، ہندوستان میں ہو تمنا ہو گنبد خضرا دیکھ لوں، پاکستان میں
ہو تمنا ہے گنبد خضرا دیکھ لوں، افغانستان میں ہے تمنا ہو گنبد خضرا دیکھ لوں، امریکہ میں تمنا ہے گنبد خضرا دیکھ لوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن احمد رضا گنبد خضرا کے سامنے ہے، جب مدینہ پہنچ گئے گنبد خضرا دیکھ لیا، اللہ اکبر کبیرہ، گنبد خضرا دیکھ لیا، اب دعا کر رہے ہیں یا رسول اللہ اپنا دیدار کرائیں، یا رسول اللہ اپنا چہرہ انور دکھائیں، یا رسول اللہ زلف مبارک دکھائیں، یا رسول اللہ نوری چہرہ دکھائیں، یا رسول اللہ رخسار مبارک دکھائیں، یا رسول اللہ لب مبارک دکھائیں، یا رسول اللہ پیشانی مبارک دکھائیں۔ اللہ اللہ، پہلی رات اعلیٰ حضرت دعا کرتے رہے، پہلی رات اعلیٰ حضرت التجا کرتے رہے، لیکن پہلی رات اعلیٰ حضرت کو دیدار نہ ہوا۔ جب اعلیٰ حضرت دوسری رات آئے، اب زارو قطار رو رہے ہیں اعلیٰ حضرت، آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آنکھیں اشک بار ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں اعلیٰ حضرت، دعا کر رہے ہیں مولا شمس الضحیٰ کا دیدار کرا، مولا بدر الدجا کا دیدار کرا، مولا نور الہدا کا دیدار کرا، مولا خیر البرا کا دیدار کرا، مولا شمس الضحیٰ کا دیدار کرا، مولا بدر الدجا کا دیدار کرا، مولا ابو بکر صدیق کے آقا کا دیدار کرا، مولا عمر کے آقا کا دیدار کرا، مولا عثمان کے آقا کا دیدار کرا، مولا علی کے داتا کا دیدار کرا، مولا طلحہ کے آقا کا دیدار کرا، مولا زبیر کے آقا کا دیدار کرا، عبد الرحمن ابن عوف کے آقا کا دیدار کرا، حضرت جابر کے آقا کا دیدار کرا، زاروں قطار رو رہے ہیں اعلیٰ حضرت، لیکن آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہیں۔ جب نبی کا دیدار نہ ہوا، نبی کے رخسار مبارک کو نہ دیکھ پائے، جب سرکار کی زلف مبارک اعلیٰ حضرت نہ دیکھ پائے، اللہ اللہ، آنکھیں اشکبار ہے، غمگین ہو گئے اعلیٰ حضرت، رنج و غم میں ڈوب گئے اعلیٰ حضرت۔ اب کیسے احمد رضا کو نبی کا دیدار ہوگا، اب کیسے احمد رضا کو نبی کا دیدار ہوگا، اب کیسے احمد رضا کو نبی کی زلف مبارک دیکھنے کو ملیں گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اعلیٰ حضرت کو دوسری رات بھی دیدار نہ ہوا، اعلیٰ حضرت چلے گئے مسجد نبی میں، اب رات و دن دعا کرتے رہے اعلیٰ حضرت، زاروں قطار روتے رہے، مولا میں دیدار کروں گا تیرے محبوب کا، مولا میں دیدار کروں گا تیرے پیارے کا، مولا میں دیدار کروں گا شمس الضحیٰ کا۔ سجدہ ریز ہو گئے اعلیٰ حضرت، آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں۔ اللہ اللہ، آپ ذرا سوچیں تو صحیح، ایک حاجی حج کرنے جاتا ہے، آپ اس حاجی سے پوچھیں، اے حاجی صاحب جب آپ مدینہ جاتے ہیں، گنبد خضرا پر آپ کی نظر پڑتی ہے، آپ کے دل کی کیفیت کا کیا عالم ہوتا ہے، آپ کے دل پر اس وقت کیا بیتتی ہے؟ اور جب آپ مدینے سے واپس ہوتے ہیں، مدینے سے جب آپ کی روانگی ہوتی ہے، آپ کے دل کا کیا عالم ہوگا؟ قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی، قسم رب قدیر کی، حاجی صاحب آپ کو جواب دیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے میرے جسم سے روح نکل رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے میرے جسم سے جان جا رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے میرے جسم سے میری روح الگ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک حاجی کا یہ عالم ہو، ایک عام آدمی کا یہ عالم ہو، لیکن باہر احمد رضا تو ہمارا بھی سردار ہے، باہر احمد رضا تو ہمارا بھی آقا ہے، باہر احمد رضا تو ہمارا بھی تاجدار ہے، باہر احمد رضا تو ہمارا بھی آقا ہے، تیرے عشق کا کیا عالم ہوگا؟ دو رات مسلسل اعلیٰ حضرت روتے رہے، اب تیسری رات آئے اعلیٰ حضرت نبی کی بارگاہ میں، اللہ اللہ، نبی کا مقدس روزہ سامنے ہے، وہ روزہ سامنے ہے جس روزے کے صدقے میں پروردگار نے آدم کے روزے کو بنایا، جس روزے کے صدقے میں شیش کے روزے کو بنایا، جس روزے کے صدقے میں یحییٰ کے روزے کو بنایا، جس کے روزے کے صدقے میں یونس کے گنبد کو بنایا، جس کے روزے کے صدقے میں ابو بکر کا روزہ، جس کے روزے کے صدقے میں عمر کا روزہ، جس کے روزے کے صدقے میں عثمان کا روزہ، جس کے روزے کے صدقے میں علی کا روزہ، جس کے روزے کے صدقے میں عبد القادر غوث اعظم کا روزہ، جس کے گنبد کے صدقے میں خواجہ غریب نواز کا گنبد، جس کے گنبد کے صدقے میں صابر کلیری کا گنبد، جس کے گنبد کے صدقے میں وارث دیبا کا گنبد، جس کے گنبد کے صدقے میں نظام الدین اولیاء کا گنبد، جس کے گنبد کے صدقے میں بختیار کاکی کا گنبد، جس کے گنبد کے صدقے میں بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا گنبد، جس کے گنبد کے صدقے میں شاہ عبداللہ بغدادی کا گنبد، جس کے گنبد کے صدقے میں حافظ شاہ جمال اللہ کا گنبد، جس کے گنبد کے صدقے میں شاہ حجی میاں کا گنبد، جس کے گنبد کے صدقے میں شاہ عبداللہ بغدادی کا گنبد، جس کے گنبد کے صدقے میں شاہ درگاہی کا گنبد، اللہ اکبر کبیرہ، جس کے گنبد کے صدقے میں خود احمد رضا کا گنبد بنا، جس کے گنبد کے صدقے میں حامد رضا، خالد رضا، قمر رضا، تحسین رضا، ستین رضا، ان کے گنبدوں کو بنایا گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ احمد رضا گنبد خضرا کے سامنے ہے، جب مدینے میں تھا دعا کرتا تھا مولا گنبد خضرا دکھا، جب مدینے میں تھا دعا کرتا تھا مولا روضہ رسول دکھا، جب مدینے میں تھا دعا کرتا تھا مولا تربت رسول دکھا، جب مدینے میں تھا دعا کرتا تھا مولا اپنے حبیب کا مقدس روضہ دکھا، لیکن باہر احمد رضا تیرے عشق کو سلام، باہر احمد رضا تیری عظمتوں کو سلام، گنبد خضرا سامنے ہے، دعا کر رہے ہیں مولا چہرہ انور دکھا دے، مولا اپنے محبوب کا چہرہ انور دکھا دے، مولا شمس الضحیٰ کا چہرہ دکھا دے، اللہ اللہ۔ تیسری رات اعلیٰ حضرت جب گنبد خضرا کے سامنے آئے، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اپنا نوری چہرہ دکھائیے، یا
رسول اللہ اپنی زلف مبارک دکھائیے، یا رسول اللہ اپنے لب مبارک دکھائیے، یا رسول اللہ اپنی رخسار مبارک دکھائیے، یا رسول اللہ اپنی پیشانی مبارک دکھائیے، یا رسول اللہ اپنی زلف مبارک دکھائیے، یا رسول اللہ اپنی صرافہ ذات کا دیدار کرائیے، یا رسول اللہ اپنے نوری چہرے کا دیدار کرائیے، یا رسول اللہ دیدار کرا دو، یا رسول اللہ چہرہ دکھا دو، یا رسول اللہ زلفیں دکھا دو۔ اللہ اللہ، احمد رضا تیرے عشق پر کروڑوں سلام، احمد رضا تیرے عشق پر لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، احمد رضا کے عشق کا کیا عالم ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں اعلیٰ حضرت، آنکھوں سے آنسوں کی للیاں جاری ہیں، لیکن جب تیسری رات بھی دیدار نہ ہوا، جب تیسری رات بھی نبی کا مقدس چہرہ نہ دیکھا، جب تیسری رات بھی سرکار کی زلف مبارک نہ دیکھی، جب تیسری رات بھی حضور اعلیٰ حضرت نے سرکار کے رخسار مبارک کا دیدار نہ کیا، جب تیسری رات بھی حضور اعلیٰ حضرت نے سرکار کی پیشانی کو نہ دیکھا، جب تیسری رات اعلیٰ حضرت نے نبی کا مقدس چہرہ نہ دیکھا، جب تیسری رات اعلیٰ حضرت نے سرکار کے مقدس چہرے کا دیدار نہ کیا، اللہ اللہ، ایک عام آدمی کا یہ عالم ہو کہ وہ سرکار کا روزہ دیکھنا چاہے اور سرکار کا روزہ دیکھنے کو نہ ملے، وہ تڑپ جائے، رونے لگے، زاروں قطار روئے، آنکھوں سے آنسوں کی للیاں جاری ہوں۔ لیکن احمد رضا تو ہمارا بھی سردار ہے، احمد رضا تو عاشقوں کا تاجدار ہے، احمد رضا تو نبی کا سچا عاشق ہے، احمد رضا تو نبی کا سچا پیارا ہے، احمد رضا تو نبی کا سچا غلام ہے، احمد رضا تو نبی سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ اللہ اللہ، جب احمد رضا گنبد خضرا کے سامنے ہے، مسلسل 2 رات تک اعلیٰ حضرت کہتے رہے، دوسری رات دیدار نہ ہوا، اب تیسری رات رو رہے زاروں قطار، آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہیں۔ اللہ اللہ، بہت ہو گیا، اعلیٰ حضرت سجدے میں گر گئے، یا رسول اللہ دیدار کرائیے، مولا تعالیٰ اپنے حبیب کا دیدار کرا دے۔ جب اعلیٰ حضرت کو دیدار نہ ہوا، اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت کے قلم سے یہ لکھنا تھا، اعلیٰ حضرت کی زبان سے یہ نکلنا تھا، جیسے ہی اعلیٰ حضرت نے، جس وقت اعلیٰ حضرت نے یہ لفظ نکالے، جس وقت اعلیٰ حضرت نے یہ اشعار لکھے، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ لفظ کتے فرمانا، لفظ کتے عرض کرنا تھا نبی کی مقدس بارگاہ میں، نبی کی پاک و پوتر بارگاہ میں، نبی کی نوری بارگاہ میں اتنا عرض کرنا تھا، یا رسول اللہ، احمد رضا سے کتے ہزار پھرتے ہیں، احمد رضا ہے، اس سے تو اعلیٰ کتے آپ کے دربار میں پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا کہنا تھا، ہم میرے سرکار کی رحمت کو گوارا نہیں، میرے سرکار کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ میرا احمد رضا، میرا عاشق، میرا محبوب، مجھ سے محبت کرنے والا، مجھ سے پیار کرنے والا میرے دربار میں آئے اور میرے دربار سے خالی چلا جائے، میرے دربار میں آئے اور میرے دربار سے خالی ہاتھ چلا جائے۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اگر احمد رضا آپ کے دربار سے خالی چلا گیا، دنیا کیا کہے گی؟ نبی کسی کو نہیں دیتے، دنیا کیا کہے گی؟ احمد رضا خالی آ گیا، دنیا کیا کہے گی؟ احمد رضا مصطفیٰ کے دربار سے خالی آ گیا، یا رسول اللہ دیدار کرائے۔ اللہ اللہ، نبی کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ میرا پیارا عاشق، میرا پیارا دوست احمد رضا میرے دربار سے خالی چلا جائے۔ اللہ اللہ، سرکار کی رحمت کو جوش آیا، سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار کے مقدس روزے کی جعلی ہڈی، گنبد خضرا کے روزے کی جعلی ہڈی، تربت رسول کی روزے کی جعلی ہڈی، مزار مبارک رسول کی روزے کی جعلی ہڈی۔ اللہ اللہ، نبی کا مسکراتا ہوا چہرہ احمد رضا کے سامنے آ گیا، نبی کے مسکراتے ہوئے لب احمد رضا کے سامنے آ گئے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے سرکار کے لب مبارک کا بھی دیدار کیا، حضور اعلیٰ حضرت نے سرکار کی زلف مبارک کا بھی دیدار کیا، حضور اعلیٰ حضرت نے سرکار کے لب مبارک کا بھی دیدار کیا، حضور اعلیٰ حضرت نے سرکار کی پیشانی مبارک کا بھی دیدار کیا، حضور اعلیٰ حضرت نے سرکار کے رخسار مبارک کا بھی دیدار کیا، حضور اعلیٰ حضرت نے سرکار کے لب مبارک کا بھی دیدار کیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یقیناً احمد رضا نے صرافہ مصطفیٰ کا دیدار کیا، احمد رضا نے صرافہ ذات رسول کا دیدار کیا، احمد رضا نے صرافہ احمد و محمود کا دیدار کیا، سراج و بشیر کا دیدار کیا، نذیر کا دیدار کیا، حادم و مہدن کا دیدار کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب احمد رضا کو سرکار کا دیدار ہو گیا، جب احمد رضا نے سرکار کے زلف مبارک دیکھ لیے، جب احمد رضا نے سرکار کا نوری چہرہ دیکھ لیا، جب احمد رضا نے سرکار کی مقدس لب مبارک دیکھ لیے، جب احمد رضا نے سرکار کی مقدس پیشانی دیکھ لی، اللہ اللہ، احمد رضا قدموں میں گر گیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان
محمدن عبدہ و رسولہ، جب کلمہ طیبہ کی صدائے احمد رضا نے بلند کی، اللہ اللہ، نبی کے قدموں میں گر کر احمد رضا نے کہا یا رسول اللہ واقعی آپ کے دربار سے کوئی خالی نہیں جا سکتا، یا رسول اللہ عزت ملے آپ کے دربار سے، شہرت ملے آپ کے دربار سے، دولت ملے آپ کے دربار سے، اولاد ملے آپ کے دربار سے، یا رسول اللہ عزت ملے آپ کے دربار سے، یا رسول اللہ ولایت ملے آپ کے دربار سے، یا رسول اللہ قطبیت ملے آپ کے دربار سے، یا رسول اللہ غوثیت ملے آپ کے دربار سے، یا رسول اللہ صحابیت ملے آپ کے دربار سے، یا رسول اللہ جنت ملتی ہے، جنت وہ بھی آپ کے دربار سے ملتی ہے۔ احمد رضا نے قدم مبارک چوم کر، احمد رضا نے سرکار کے مقدس قدموں میں گر کر عرض کی یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آج ہمارے عشق کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہم مدینہ شریف جاتے ہیں، گنبد خضرا دیکھ کر ہمارے دل سے بس یہی صدا نکلتی ہے کہ اس گنبد سے کبھی ہماری جدائی نہ ہو، اس گنبد سے کبھی ہم الگ نہ ہوں، اس مزار رسول سے کبھی ہم الگ نہ ہو جائیں، اور جب الگ ہوتے ہیں ہمارے جسم سے ایسا لگتا ہے جان جدا ہو رہی ہے۔ آپ کسی حاجی صاحب سے پوچھیں گے جب آپ مدینہ شریف جاتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے شولوں پر بھی رسول کی مدحت کریں گے ہم، یوں ہی ادا بلال کی سنت کریں گے ہم، اور اے آنسوؤں تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم، جب روضہ رسول کی زیارت کریں گے ہم، جب روضہ رسول کی زیارت کریں گے ہم۔ حضرات محترم سرکار سے اتنی محبت اعلیٰ حضرت کیا کرتے تھے، اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنا پیار کیا کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے آج ساری دنیا اعلیٰ حضرت کا ذکر کیوں کر رہی ہے؟ آج ساری دنیا اعلیٰ حضرت کو کیوں مان رہی ہے؟ نبی سے محبت کرنے کی وجہ ہے، نبی سے پیار کرنے کی وجہ ہے، نبی کی محبت کا صلہ ہے، نبی کی محبت کا عوض ہے کہ اعلیٰ حضرت کو دنیا جانتی ہے، اعلیٰ حضرت کو مانتی ہے۔ اور آج کچھ کتے، آج کچھ دیوبندی بہاوے، آج کچھ ظالم ایسے پیدا ہو گئے جو اعلیٰ حضرت کو گرانے کی بات کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مشن کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ آج عرس رضوی آنے والا ہے، عرس رضوی سے آپ کو یہی پیغام ملے گا کہ جو لوگ حضور اعلیٰ حضرت کے ذکر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایک بات بتاتا ہوا چلوں، جہاں پر حق ہوتا ہے وہاں پر باطل بھی ہوتا ہے، لیکن باطل کے سامنے جیت جو ہوتی ہے وہ حق کی ہوا کرتی ہے۔ ہمیشہ حق بلند رہا کرتا ہے، ہمیشہ حق کی جیت ہوئی ہے، ہمیشہ حق آگے رہا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احمد رضا کے ذکر کو مٹانا چاہا سہارنپور کے کتوں نے، احمد رضا کے ذکر کو مٹانا چاہا ندبہ کے بہبلوں نے، احمد رضا کے ذکر کو مٹانا چاہا لکھنؤ کے دیوبندیوں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جہاں جہاں احمد رضا کے ذکر کو مٹانے کی بات کی گئی، جہاں جہاں احمد رضا کے ذکر کو ختم کرنے کی بات کی گئی، اور جس نے بھی احمد رضا کے ذکر کو ختم کرنا چاہا، جہاں جہاں دشمنان احمد رضا کھڑے ہوئے وہاں وہاں عاشقان احمد رضا بلند، عاشقان احمد رضا کھڑے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا تیرا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا تیرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور اعلیٰ حضرت سے دشمنی لینا، حضور اعلیٰ حضرت کے مسلک کو چیلنج کرنا، سورج کو آنکھیں دکھانا ہے۔ کوئی شخص سورج کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا، اگر سورج کو آنکھیں دکھائے گا اس کی آنکھیں پھوٹ جائیں گی، اس کی نظریں سورج پر نہیں ٹکیں گی۔ سورج کو آنکھیں دکھانا امام احمد رضا سے دشمنی مول لینا ہے۔ میں اس شعر سے واضح کر دوں، جو احمد رضا کے دشمن ہیں حضور اعلیٰ حضرت کے غدار ہیں، غدار مسلک اعلیٰ حضرت ہیں، دشمنان مسلک اعلیٰ حضرت ہیں، جن کے پیٹ میں مسلک اعلیٰ حضرت سے درد ہوتا ہے، جن کے پیٹ میں حضور اعلیٰ حضرت کے نام سے درد ہوتا ہے، ان کے پیٹ میں درد، ان کے پیٹ کے درد میں اضافہ کرنے کے لیے چار مصرے پیش کر دوں۔ دیا فلک پہ جلانے کی بات کرتا ہے، دیا فلک پہ جلانے کی بات کرتا ہے، ہوا سے آنکھ ملانے کی بات کرتا ہے، تیرا وجود سلامت نہیں او پاگل، امام احمد رضا کے ذکر کو مٹانے کی بات کرتا ہے، امام احمد رضا کے ذکر کو مٹانے کی
بات کرتا ہے. آپ کو پتا ہے حضور اعلیٰ حضرت کا ذکر اس کی کیوں بلند ہو گیا؟ حضور اعلیٰ حضرت کا جھنڈا آج دنیا میں کیوں بلند ہے؟ ہمیشہ امام احمد رضا نے سرکار کے جھنڈے کو بلند رکھا ہے. امام احمد رضا نے سرکار کی مقدس ذات سے محبت کی ہے. اللہ اللہ. امام احمد رضا کو خط کے ذریعے گالیاں لکھی جاتی تھی. ایک دیوبندی نے یا کسی بہاوڑے نے حضور اعلیٰ حضرت کو خط کے ذریعے گالی لکھی. اللہ اکبر کبیرہ. جب حضور اعلیٰ حضرت کو گالی لکھی گئی، خط آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، کہا گیا حضور خط پڑھیے، اس میں آپ کو گالی لکھی گئی ہیں. حضور اعلیٰ حضرت خط پڑھ رہے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت لیٹر پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب اعلیٰ حضرت خط پڑھ رہے تھے، حضور اعلیٰ حضرت مسکرا رہے تھے. حضور اعلیٰ حضرت کے لبوں پر ہنسی تھی. حضور اعلیٰ حضرت مسکرا رہے تھے. حضور اعلیٰ حضرت سے آپ کے خادموں نے پوچھا، آقا سرکار سردار حضور ہمارے تاجدار آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں نے پوچھا، آقا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اس میں تو آپ کو گالیاں لکھی گئی ہیں، اس میں تو آپ کو برا کہا گیا ہے، اس میں تو آپ کی برائی کی گئی ہے. آقا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اس میں آپ کو گالیاں لکھی گئی ہیں. حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس نے بھی مجھے یہ گالیاں لکھی ہیں وہ دشمنان رسول ہے. اور جب تک اس نے مجھے گالی لکھی گئی، جب تک وہ مجھے گالی لکھتا رہا، جب تک اس نے مجھے گالی لکھی، اللہ اکبر کبیرہ، جب تک وہ مجھے گالی لکھتا رہا، اس کا ذہن میری طرف مائل رہا، اس کا ذہن میرے نبی کی طرف نہ گیا، اس نے میرے نبی کے بارے میں برا نہ سوچا. امام احمد رضا کہہ رہے ہیں اگر وہ زندگی بھر بھی مجھے گالی بکنا چاہیں تو بک سکتا ہے، میں اس سے کچھ نہیں کہہ سکتا. عشق کا عالم دیکھیں احمد رضا کا، محبت دیکھیں رسول پاک سے، کتنی محبت اعلیٰ حضرت کرتے ہیں رسول پاک سے. عشق دیکھیں. آج ہمیں کوئی گالی بک دے تو ہم اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن احمد رضا نبی کا سچا عاشق. یہی وجہ ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت، آج ہم اور آپ اپنے پیر کی بارگاہ میں جائیں، آج ہم اور آپ، آج کی بات آپ کو بتاؤں، ہم اور آپ اپنے پیر کی بارگاہ میں جائیں. آ رہا ہے عرس رضوی، آپ دیکھ لینا جو حضرات جن جن پیر سے مرید ہیں انہیں ان کا ہاتھ چومنے تک کا موقع نہیں ملتا، ہاتھ کو بوسہ دینے تک کا موقع نہیں ملتا. یہاں تک کہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے، لوگوں کا اتنا مجمع ہوتا ہے، عوام الناس اتنی جمع ہو جاتی ہے کہ لوگ اپنے پیر کا چہرہ تک نہیں دیکھ پاتے، لوگ اپنے پیر کی زیارت تک نہیں کر پاتے، لوگ اپنے پیر کا چہرہ صحیح سے نہیں دیکھ پاتے. لیکن احمد رضا، احمد رضا تیرے عشق پر لاکھوں سلام، احمد رضا تیرے عشق پر کروڑوں سلام، احمد رضا تیری محبت پر لاکھوں سلام. اللہ اللہ. آج ہم اپنے پیر کی بارگاہ میں جائیں، ہمیں ہاتھ کو بوسہ دینے کا موقع نہیں ملتا، ہمیں اپنے پیر کی پیشانی دیکھنے تک کا موقع نہیں ملتا. لیکن احمد رضا جب پہنچا آل رسول کی بارگاہ میں، احمد رضا جب پہنچا اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، احمد رضا جب پہنچا سیدنا آل رسول کی بارگاہ میں، اللہ اکبر کبیرہ. جب حضور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے، جب حضور اعلیٰ حضرت اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے، پیر و مرشد کی بارگاہ میں جب حضور اعلیٰ حضرت پہنچے، اللہ اللہ، آپ کے پیر و مرشد سیدنا آل رسول نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا، اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر حضور سیدنا آل رسول کھڑے ہو گئے. اللہ اللہ. واہ رے احمد رضا، واہ رے احمد رضا، تیری عظمتوں کو سلام، تیرے تقوی کو سلام، احمد رضا تیری طاقت کو سلام، احمد رضا تیری محبت کو سلام، احمد رضا تیرے عشق رسول کو سلام. اللہ اکبر کبیرہ. حضور اعلیٰ حضرت پہنچے سیدنا آل رسول کی بارگاہ میں، سیدنا آل رسول حضور اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. اللہ اللہ. مریدین نے عرض کی آقا، مریدین نے عرض کی حضور، مریدین نے عرض کی آقا، اور مریدین نے عرض کی سردار، ہمارے پیر و مرشد آپ احمد رضا کو دیکھ کر کیوں کھڑے ہو گئے؟ کوئی پیر اپنے مرید کو دیکھ کر کھڑا نہیں ہوتا، احمد رضا میں ایسا کیا ہے جو آپ احمد رضا کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے؟ اللہ اللہ. اور کھڑے ہی نہیں ہوئے، سیدنا آل رسول نے حضور اعلیٰ حضرت کو اپنے قریب بلایا، اعلیٰ حضرت کو اپنے قریب بلا کر حضور اعلیٰ حضرت کو سینے سے لگایا، اپنے گلے سے لگایا، گلے سے لگا کر سیدنا آل رسول نے حضور اعلیٰ حضرت کو خلافت و اجازت عطا فرمائی. اور حلقہ مریدین میں داخل کرنے کے بعد، خلافت و اجازت دینے کے بعد فرمایا احمد رضا اب تم کسی کو بھی مرید کر سکتے ہو. احمد رضا جب خلافت و اجازت عطا فرمائی، لوگوں نے کہا حضور ایک دم سے آپ نے کیسے خلافت و اجازت احمد رضا کو دے دی؟ حضور آپ کو کیسے پتا احمد رضا اتنا اعلیٰ ہے؟ سیدنا آل رسول نے اپنے
سینے سے لگایا، اللہ اکبر کبیرہ. اور حضور سیدنا علیہ رسول نے فخر سے فرمایا کہ کل قیامت کے دن، کل میدان محشر میں اللہ رب العزت کے سامنے میری حاضری ہوگی. اللہ رب العزت کے سامنے مجھے پیش کیا جائے گا. اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے گا، اے آل رسول بتا، اے مہرارہ کے آل رسول بتا، تو میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا، پروردگار میں تیرے لیے احمد رضا لے کر آیا ہوں. پروردگار میں تیرے لیے احمد رضا لے کر آیا ہوں. اللہ. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا علیہ رسول نے یہ کیوں فرمایا کہ اللہ رب العزت پوچھے گا تو میں پیش کر دوں گا احمد رضا لے کر آیا ہوں، میں عرض کر دوں گا احمد رضا کو لے کر آیا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے سیدنا علیہ رسول نے یہ کیوں فرمایا؟ بلکہ سیدنا علیہ رسول کو فرمانا چاہیے تھا، سیدنا علیہ رسول کو یہ کہنا چاہیے تھا. اللہ رب العزت پوچھے گا، اے علیہ رسول بتا کیا لے کر آیا ہے؟ تو نماز پیش کروں گا، روزہ پیش کروں گا، حج پیش کروں گا، زکات پیش کروں گا، صدقہ و خیرات پیش کروں گا. عرض کروں گا پروردگار یتیموں کے دستے، یتیموں کے سر پر دستے شفقت پھیرتا تھا وہ لے کر آیا ہوں. پروردگار نمازیں پڑھتا تھا وہ لے کر آیا ہوں. پروردگار روزہ رکھتا تھا وہ لے کر آیا ہوں. پروردگار حج کرتا تھا وہ لے کر آیا ہوں. پروردگار زکات دیتا تھا وہ لے کر آیا ہوں. پروردگار نیکیاں کرتا تھا وہ لے کر آیا ہوں. پروردگار نیک اعمال کرتا تھا وہ لے کر آیا ہوں. بلکہ سیدنا آل رسول نے یہی کیوں فرمایا کہ اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے گا، اے آل رسول بتا تو میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ اے آل رسول تو بتا میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ تو احمد رضا کو پیش کر دوں گا. اللہ. اب جو سوال کرتے ہیں کہ سیدنا علیہ رسول نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ نمازیں پیش کروں گا، روزہ پیش کروں گا، حج پیش کروں گا، زکات پیش کروں گا، یتیموں کے سر پر دستے شفقت پھیرتا ہوں وہ پیش کروں گا. بلکہ سیدنا علیہ رسول نے یہی کیوں فرمایا احمد رضا کو پیش کر دوں گا، اعلیٰ حضرت کو پیش کر دوں گا. اے عاشقان اعلیٰ حضرت، اے عاشقان تاج الشریعہ، اے عاشقان مفتی اعظم، اے عاشقان حامد خالد رضا. اللہ میں آپ کو بتا دوں سیدنا علیہ رسول جانتے تھے کہ احمد رضا کے اندر نمازیں موجود، احمد رضا کے اندر روزے موجود، احمد رضا کے اندر حج و زکات موجود، احمد رضا کے اندر عشق مصطفیٰ موجود، احمد رضا کے اندر عشق محمد رسول اللہ موجود، احمد رضا کے اندر عشق نبوی موجود، احمد رضا کے اندر سرکار کا عشق موجود. سیدنا علیہ رسول جانتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا علیہ رسول جانتے تھے اللہ رب العزت کو زیادہ، اللہ رب العزت کو نماز سے زیادہ عشق مصطفیٰ پسند ہے، روزے سے زیادہ عشق مصطفیٰ پسند ہے، حج سے زیادہ عشق مصطفیٰ پسند ہے، صدقے سے زیادہ عشق مصطفیٰ پسند ہے، خیرات سے زیادہ عشق مصطفیٰ پسند ہے، ورد سے زیادہ عشق مصطفیٰ پسند ہے. اللہ. اور سیدنا علیہ رسول یہ بھی جانتے تھے جس کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا، جس کے اندر رسول پاک کا عشق ہوگا، جس کے اندر رسول پاک کی محبت ہوگی، جس کے اندر رسول پاک کا پیار ہوگا، جس کے اندر رسول پاک کی محبت ہوگی، اس کے اندر نمازیں موجود، اس کے اندر روزے موجود، اس کے اندر حج موجود، اس کے اندر زکات موجود، اس کے اندر صدقہ موجود، اس کے اندر یتیموں کے سر پر دستے شفقت پھیرنا موجود، اس کے اندر کلمہ طیبہ کا ورد کرنا موجود، اس کے اندر عظمت والدین کرنا موجود، اس کے اندر عظمت علماء کرام سمجھنا موجود. اللہ. سیدنا علیہ رسول جانتے تھے کہ اللہ رب العزت کو ان تمام کاموں سے زیادہ، ان تمام اعمال سے زیادہ، ان تمام فعلوں سے زیادہ عشق مصطفیٰ پسند ہے. اسی لیے سیدنا علیہ رسول نے فرمایا احمد رضا کو پیش کر دوں گا. اللہ رب العزت پوچھے گا، اے علیہ رسول بتا تو کیا لے کر آیا ہے؟ احمد رضا کو پیش کر دوں گا، احمد رضا کو پیش کر دوں گا. سیدنا علیہ رسول جانتے تھے احمد رضا کو پیش کر دوں گا. اور سیدنا علیہ رسول کو پتا تھا کہ اللہ رب العزت کو نمازوں سے زیادہ عشق مصطفیٰ پسند ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب میں آپ کو بتا دوں اسی لیے سیدنا علیہ رسول نے کہا تھا، اسی لیے سیدنا علیہ رسول نے فرمایا تھا کہ احمد رضا کو پیش کر دوں گا. اور آخر میں آ کر احمد رضا کا پیر، احمد رضا کا پیر و مرشد مہرارہ کا علیہ رسول سیدنا علیہ رسول جب یہ فرما سکتے ہیں وہ بھی فخر کے ساتھ کہ اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے گا تو احمد رضا کو پیش کر دوں گا. اللہ. جب احمد رضا کا پیر یہ فخر کے ساتھ فرما سکتا ہے کہ احمد رضا کو پیش کر دوں گا، ہم غلامان تو ہم غلامان احمد رضا، ہم گدائے احمد رضا، عاشقان اعلیٰ حضرت، عاشقان تاج الشریعہ، عاشقان مصطفیٰ رضا، عاشقان حامد رضا، عاشقان خالد رضا، ہم ان کے در کے کتے، ہم ان کے در کے گدا، ہم گدائے تاج الشریعہ، غلامان تاج الشریعہ، مریدین تاج
شریعہ امام احمد رضا کے در کے بھکاری یہ کیوں نہیں کہہ سکتے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹا دیے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے جب حضور سیدنا علیہ رسول فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے احمد رضا کو پیش کرنا ہے میں احمد رضا کو پیش کروں گا میں احمد رضا کو پیش کروں گا تو ہم تو غلامان احمد رضا ہیں ہم تو عاشقان احمد رضا ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ احمد رضا سے محبت کریں ہمیں بھی چاہیے اللہ کے رسول کے پیارے عاشق احمد رضا کے نقش قدم پر چلتے رہیں یقیناً اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتے رہیں گے اللہ اور احمد رضا نے حضور احمد رضا نے حضور اعلیٰ حضرت نے نبی کے غداروں کو نبی کے دشمنوں کو جب سرکار کی مقدس ذات پر فتوے لگائے جا رہے تھے جب یہ دیوبندی یہ بہاوڑے یہ اہل حدیث سرکار کی مقدس ذات پر تہمت لگا رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا نبی پر سلام پڑھنا جائز نہیں کوئی کہہ رہا تھا نبی پر درود پڑھنا جائز نہیں کوئی کہہ رہا تھا نبی کو علم غیب نہیں کوئی کہہ رہا تھا نبی غیب دا نبی نہیں کوئی کہہ رہا تھا نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں کوئی کہہ رہا تھا نبی کچھ نہیں جانتے کوئی کہہ رہا تھا نبی کو غیب کی خبر نہیں کوئی کہہ رہا تھا نبی کچھ ہے نبی پر درود مت پڑھو لیکن ان جانوروں سے کہہ دو ان بہاوڑوں سے کہہ دو کہ احمد رضا ساری زندگی نبی پر درود پڑھتا رہا احمد رضا ساری زندگی نبی پر سلام پڑھتا رہا احمد رضا نے تو یہاں تک کہ فرمایا میں آپ کو بتاؤں سرکار پر دنیا کی ہر چیز سلام پڑھتی ہے اور احمد رضا نے کس انداز سے سلام پڑھا ہے احمد رضا نے کس انداز سے سرکار پر درود پڑھا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں اپنی امی حلیمہ کے ساتھ مکہ میں آیا تھا تو اس وقت جو پتھر مجھ پر درود پڑھتے تھے جو شجر مجھ پر درود پڑھتے تھے جو حجر مجھ پر درود پڑھتے تھے دیکھیں احمد رضا نے کیسے نبی کی محبت کا ثبوت دیا ہے کیسے احمد رضا نے یہاں پر اشعار پیش کیے ہیں اللہ میرے آقا فرماتے ہیں اپنی امی حلیمہ کے ساتھ مکہ میں آیا تھا تو اس وقت مجھ پر جو پتھر درود پڑھتے تھے جو شجر درود پڑھتے تھے جو حجر درود پڑھتے تھے میں ان کو آج تک پہچانتا ہوں اللہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں نبی غیب دا نبی نہیں نبی علم غیب نہیں جانتے ہم کہتے ہیں میرے رسول اگر جابر کی ہانڈی میں اپنا تھوک ڈال دیں تو جابر کی ہانڈی سارا مدینہ کھا کر سیراب ہو جائے ہم کہتے ہیں اگر میرے نبی جابر کے مردہ بچوں پر اپنا دستے شفقت پھیر دیں اپنا مقدس ہاتھ پھیر دیں اپنا مقدس دستے مبارک پھیر دیں جابر کے بچے زندہ ہو جائیں اگر میرے آقا تو وہ ہیں اگر پاگل اونٹ کو دیکھ لیں اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیر دیں پاگل اونٹ ٹھیک ہو جائے میرے نبی کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جن کی بارگاہ میں پاگل اونٹ بھی فریاد کرتا ہے جن کی بارگاہ میں چڑیا بھی فریاد کرتی ہے جن کی بارگاہ میں چرند و پرند بھی فریاد کرتے ہیں اللہ نبی پر مدینے کا خطہ درود پڑھے نبی پر مدینے کا کونا درود پڑھے نبی پر مدینے کا ذرہ درود پڑھے نبی پر پتھر بھی درود پڑھے حجر بھی درود پڑھے شجر بھی درود پڑھے اللہ اب دیکھیں احمد رضا کی محبت یہ سہارنپور کے کتوں نے نہیں فرمایا یہ سہارنپور کے رہنے والوں نے نہیں لکھا یہ لکھنؤ کے رہنے والوں نے نہیں لکھا یہ ندوا کے رہنے والوں نے نہیں لکھا یہ دارالعلوم دیوبند کے لکھنے والوں نے نہیں لکھا اب دیکھیں احمد رضا نے کون سا شعر نبی پر لکھا ہے احمد رضا کی محبت دیکھیں احمد رضا کا پیار دیکھیں نبی سے عشق دیکھیں احمد رضا کا کتنی محبت احمد رضا نبی سے کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرا نبی بچپن کے زمانے میں جھولے میں لیٹ کر اپنی انگلی کا اشارہ کرتا ہے آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے آسمان کے چندرما کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے آسمان کے چاند کے ٹکڑے کر دیتا ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کتنی محبت حضور اعلیٰ حضرت سرکار سے کیا کرتے تھے آج جو لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں نبی پر درود مت پڑھو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پر پتھر درود پڑھے نبی پر حجر درود پڑھے نبی پر شجر درود پڑھے نبی پر ملائکہ درود پڑھے نبی پر 18,000 جو مخلوقات رب کائنات نے پیدا فرمائی ہے ان 18,000 عالم کا
کا خطہ خطہ نبی پر درود پڑھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام. آقا کے لیے کہہ رہے ہیں, رسول پاک کے لیے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام, ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے اور انسان ہی نہیں ثنا خوان مصطفیٰ پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر میں. انسان ہی نہیں ثنا خوان مصطفیٰ پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر میں, پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر میں. ہمیں اور آپ کو چاہیے حضور اعلیٰ حضرت سے سچی اور پکی محبت کرتے رہیں, اپنی غلامی کا ثبوت دیتے رہیں. انشاءاللہ یہاں پر بھی کامیاب ہو جائیں گے, قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے حضور اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی نبی سے محبت کی ہے, حضور اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی نبی سے پیار کیا ہے. کہیں حضور اعلیٰ حضرت کا کروڑوں بار احسان ہے ہم پر کہ اعلیٰ حضرت نے کہیں فتاوی رضویہ کی شکل میں, کہیں الدولت المکیہ کی شکل میں, کہیں ہدایت کے بخشش کی شکل میں ہمیں عشق کا مجموعہ پیش کیا ہے. ہمیں اور آپ کو حضور اعلیٰ حضرت کا احسان ماننا چاہیے اور آپ کا سچا اور پکا غلام بن کر رہنا چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائے مولا تعالیٰ ہم تمام سنیوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے. ہماری موت آئے تو مسلک اعلیٰ حضرت پر آئے, مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے.